حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر۔ کمیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا تو وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرے والو، اے پوشیدگی والو، اے وحشت والو اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے، یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے اور وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں۔ معطر حدیثوں میں یہ مضمون اور وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے، اس کی دلداری کرتا ہے۔ برے اعمال بری صورت میں بدبو دار بن کر آتے ہیں اور بھی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ ایک آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ 2 چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و امال کی مثال کیا ہے؟ لگے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے، اس وقت ایک بھائی کو بلائے اور پوچھے، بھائی تجھے میرے حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تبلیغ کروں گا، علاج کرواؤں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، کندھے پہ اٹھا کر لے جاؤں گا اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا تو دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی بھائی کارآمد ہے، پہلے دونوں بے فائدہ ہی رہے۔ بس میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جب تک یہ زندگی دی ہوئی ہے تب تک چانس دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم مال و دولت کے پیچھے دن رات نہیں دیکھ رہے، اپنا گھر بار نہیں دیکھ رہے، اپنا وقت گھر والوں کو یا دین کو نہیں دے پا رہے، دن رات دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی طرف ذرا توجہ نہیں دے رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک قبر سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھیں کیا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ہمیں یہ دنیا دی ہے، اتنی زندگی دی ہوئی ہے، تو ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، زمین و آسمان کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان میں چلنے والے جو یہ کائنات کا نظام ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ہستی، اور وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں پہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس طرح ہمیں آسان طریقوں سے ان احادیث میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کا مال
جو ہوتا ہے اس کی جو اولاد جو ہوتی ہیں وہ ان کی جو بیویاں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے دوسری شادی کر لیتی ہیں، بچے جو ہوتے ہیں یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں ساتھ جو ہے نہ مال جاتا ہے، نہ جو ہے اس کے جو ہے اولاد میں سے کوئی جاتا ہے، نہ اس کی جو ہے دولت جاتی ہے، نہ کوئی شہرت جاتی ہے، صرف اور صرف جو ہے انسان اکیلا جاتا ہے اور جو اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں کوشش کریں کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس میں جو ہے دوسروں کا دکھلاوا یا دنیا کے لحاظ سے ہم لوگ جو ہے اس میں کوئی چیز شامل نہ کریں میرے بھائیوں دوستوں۔ خالصاً چیز جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہم لوگ جو ہے خوشنودی حاصل کر لیں، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کا جو تعلق ہے وہ میرے بھائیوں جوڑنے والے بن جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں دنیا کے لحاظ سے ہر کام سیکھنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں آخرت کا کام، دین کا کام سیکھنے کے لیے بھی میرے بھائیوں دوستوں محنت کرنا پڑتی ہے، تو اس کے بغیر جو ہے کام جو ہے بات جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گی میرے بھائیوں دوستوں۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ جو مختصر سی زندگی دی ہوئی ہے اس کے احکامات کو جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق کر لیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے جو ہے محتاج نہیں ہیں، ہم لوگ محتاج ہیں، وہ غنی ہیں، جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ میرے بھائیوں اور دوستوں وہ مل کر ہی رہے گا، چاہے آپ اس کے لیے دن رات ایک کریں اور جو ہے چاہے اس کے لیے مختصر وقت نکالیں اور اپنا زیادہ وقت جو ہے اللہ کے راستے میں گزاریں، اللہ کے گھر میں گزاریں، اللہ کی دین کے لیے گزاریں، اللہ کی تبلیغ کے لیے گزاریں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی صرف اور صرف یہی تھا۔ تو ذرا تصور کریں میرے بھائیوں دوستوں ابلیس ایک جو سجدے کا انکار کر کے جو ہے کوسوں جو ہے دین سے دور جا سکتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے دن میں کتنے جو ہے سجدوں کا انکار کیے بیٹھے ہیں، ہم نے فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہم کتنے خسارے میں جو ہے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ پاک سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں سچی جو ہے دین کی جو محبت ہے میرے بھائیوں دوستوں ہمارے دلوں میں اتار دے میرے بھائیوں دوستوں، اور یہ چیزیں جو ہے بغیر طلب کے نہیں آنے والی میرے بھائیوں دوستوں، جس کے اندر طلب ہوگی وہی جو ہے ان چیزوں کو حاصل کر سکے گا میرے بھائیوں دوستوں۔ اس کے لیے جو ہے میرے بھائیوں دوستوں محنت ہے، اس دین کی محنت کو میرے بھائیوں سیکھ لیں، جب تک جو ہے اللہ رب العزت نے یہ جان دی ہوئی ہے تب تک جو ہے ہمیں چانس دیا ہوا ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اس کے لیے آپ لوگ جو ہے محنت کریں، کوشش کریں میرے بھائیوں دوستوں، لوگ بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں، جو ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے اس پہ عمل کی توفیق کرنے والا بنا دے میرے بھائیوں دوستوں۔